انسانی بدن خدا تعالیٰ کی بڑی ہی معتبر اور پیاری تخلیق ہے، اور اس بدن کو بہت سی چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ہوا، پانی، لباس اور خوراک وغیرہ۔ اب بات کی جائے خوراک کی تو اسی کی بدولت انسانی بدن قوت پا کر زندگی کی معمولات کو جاری رکھتا ہے، اور اس کی فراہمی کے لیے خدا تعالیٰ نے خاص انتظام بھی کر رکھا ہے، جو کہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو آج قدرت کے جس کرشمے کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پھل اور سبزیاں۔ آج ہم چند ایک پھلوں اور سبزیوں کی بات کریں گے، جن کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق کے ساتھ ساتھ ان کے فوائد بھی جانیں گے۔ تو چلیے پھر دیر کس بات کی، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ بات کر لی جائے سب سے پہلے میرے من پسند پھل یعنی سنترے کی۔ سنترا سردیوں کی موسم کی ایک سوغات ہے، اور یہ پھل سال میں کچھ ہی عرصہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اب سنترے کی بات کی جائے تو یہ سٹرس فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس میں موسمی، کینو، لیمو وغیرہ بھی شامل ہیں۔ سنترا ایک خوش ذائقہ پھل ہے اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ اس پھل میں موجود وٹامن سی ہمیں سردی کی شدت میں محفوظ رکھتا ہے اور ہماری صحت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ سنترا کو وٹامن سی کا گودام بھی کہا جاتا ہے۔ 100 گرام سنترے میں 11.75 گرام کاربوہائیڈریٹ، 9.35 گرام شوگر، 2.4 گرام فائبر، 0.12 گرام فیٹ، 0.94 گرام پروٹین کے علاوہ وٹامن اے، بی، ای، میگنیشیم، فاسفورس، کیلشیم، آئرن اور زنک بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ سنترے کے مسلسل استعمال سے ذہن اور حافظہ قوی ہوتا ہے، بینائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے استعمال سے زہریلا مادہ خارج ہوتا ہے اور جسم اعتدال میں رہتا ہے۔ سنترا کثرت سے استعمال کرنے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے، اس پر داغ، دبے اور چھائیاں پیدا نہیں ہوتی۔ سنترا تیز بخار کے بعد کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے کمزور سے کمزور مریض کی غذا میں بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ زود ہضم ہے۔ سنترا جتنا پکا ہوا اور میٹھا ہوگا تو اس میں اتنی ہی غذائی افادیت بھی زیادہ ہوگی۔ قلب کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے سنترا بہت مفید ہے۔ معدے کے افعال کے لیے اور تخلیقی کام کرنے والے افراد کے لیے سنترا قدرت کا بہترین تحفہ ہے، اور بہت ہی اہم بات کہ اس کے استعمال سے وبائی بیماریوں سے بھی تحفظ حاصل رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر میں نام لوں پپیتے کا تو یقین جانیے اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں، لیکن میں اس کے تعلق سے آپ کو چند دلچسپ باتیں ضرور بتانا چاہوں گی۔ پپیتا ایک درخت کا پھل ہے جسے ارنڈ خربوزہ یا ارنڈ لکڑی کہتے ہیں۔ پرتگالی سے برازیل سے ہندوستان لے کر آئے تھے۔ اس کا درخت 20 سے 30 فٹ بلند اور بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اس کی لکڑی کمزور اور نرم ہوتی ہے۔ اس کا اصل وطن تو امریکہ ہی ہے، لیکن اسے ہندوستان اور پاکستان میں بھی ہر جگہ بویا جاتا ہے۔ اس کا درخت اگنے کے 1.5 سال بعد پھل دینا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک پھل کی 5 کاشیں ہوتی ہیں۔ کچے پھل کا رنگ اوپر سے گہرا سبز اور اندر سے گودا سفید ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے تخم بھی سفید ہی ہوتے ہیں، لیکن سائز میں بہت چھوٹے، جبکہ اس وقت اس میں دودھ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ پکنے کے بعد اس کا چھلکا زرد اور اندر کا گودا بھی نرم اور زرد ہو جاتا ہے۔ پکنے کے بعد اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے اور ذائقہ بہت لذیذ اور شیریں ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت سے خواص و فوائد ہیں۔ پپیتے کے کچے پھل کو گوشت کے گلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ اکثر خشک کر کے بھی اس کے پھل کو رکھ لیا جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ صحت کے تعلق سے اگر بات کریں تو یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور پیٹ کو نرم کرتا ہے، اور پیٹ کی بیماریوں میں بھی بہت مفید ہے۔ پیاس کو بجھاتا ہے، پیچش میں فائدہ مند ہے، بواسیر میں بھی نفع دیتا ہے، گلے کی کھرکھراہٹ کو دور کرتا ہے، گردے کی لاغری کو دور کرتا ہے اور بدن کو فربا کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر یوں کہیں کہ اس کا استعمال بہت ہی سود مند ہے تو میں واقعی اس میں حق بجانب ہوں۔ دیگر چند پھلوں اور سبزیوں کی بات کریں تو چند ایک باتیں بہت غور سے سنیے گا۔ ایک امریکی ہربلسٹ کا کہنا ہے کہ جلد کو روشن رکھنے کے لیے مرغن اور پروٹین سے بھرپور غذاؤں میں کمی لاتے ہوئے سبزیوں کو شامل کریں۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ پھل، سبزیاں اور زیتون کا تیل اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں تو بڑھاپے میں ان کے دماغ کے سکڑنے کا عمل بہت سست ہو جاتا ہے اور ان کے کام کرنے کی صلاحیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے گاجر اور انار کا جوس بھی چہرے کی چمک دمک کو خوب بڑھاتے ہیں۔
سلاد کا باقاعدہ استعمال بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ گو کہ جتنی بھی اشیاء قدرتی خوراک میں شامل ہیں وہ سبھی اپنی جگہ بہت ہی مفید اور کارگر ہیں، بشرطے کہ ہم ان کا متوازن استعمال کریں اور کھاتے پیتے وقت خدا تعالیٰ کی شکر گزاری اور تمجید کرتے رہیں۔